بات کرتے ہیں ایران کے ساتھ جو عالمی جوہری معاہدہ ہے اس کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ اور آیت اللہ خامنئی یہ دونوں آمنے سامنے ہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے خط لکھ دیا ہے خامنئی کو، خامنئی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کوئی خط نہیں ملا ہے۔ اب معاملہ یہ کیا ہے؟ عالمی جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کرنے والی جو امریکی حکومت ہے اور اس کے جو صدر ہے ٹرمپ، ان کا ایک یو ٹرن سامنے آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جوہری پروگرام روکنے کے لیے ایران سے مذاکرات کی بھرپور کوشش جاری ہے اور ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے ایک خط بھیجا ہے۔ یہ خط اس وقت بھیجا گیا ہے کہ جب ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کے قریب پہنچ رہا ہے، اور اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق بھی کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے بدھ کے روز ایرانی قیادت کو ایک خط بھی بھیجا گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران سے دو طریقوں سے بات منوائی جا سکتی ہے، ایک طریقہ جنگ ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ مذاکرات ہے، اور میں ان دونوں طریقوں میں سے مذاکرات کا جو طریقہ ہے وہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، وہ عظیم لوگ ہیں، یہ ٹرمپ نے کہا ہے۔ اور دوسری طرف ایرانی حکام جو ہیں ان کا ماننا یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی تاحال یہ خط ہمیں ابھی تک موصول نہیں ہوا ہے، اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات ممکن بھی نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مسئلے پر براہ راست مذاکرات کا کسی قسم کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی جی ایران اور امریکہ کے جو جوہری معاملات ہیں ان کے بارے میں بات چیت۔ اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں بھارت کی طرف، جہاں پر ایک بہت مشہور شخصیت کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ بھارت کے لیجنڈ کرکٹر کے بھائی کو 7 کروڑ روپے کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اوپنر وریندر سہواگ، ان کے بھائی ہیں جی ونود سہواگ، انہیں 7 کروڑ روپے کا چیک باؤنس ہونے کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ ونود سہواگ کو ان کی کمپنی ہے جلتا فوڈ اینڈ بیوریج کمپنی، اس سے جڑے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، جس کے ڈائریکٹرز میں ونود کے علاوہ وشو مٹل ہیں، سدھیر ملہوترا ہیں، وہ بھی اس کیس میں شامل ہیں۔ دوسری جانب ونود سہواگ نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے، جو کہ 10 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ ونود سہواگ چیک باؤنس کے تقریباً 174 مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور 138 مقدمات میں ضمانت کی انہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ تو جی ونود سہواگ کا حال، جو کہ وریندر سہواگ کے بھائی ہیں۔ اور آخری خبر جو ہے وہ ہے جین ہیکمین اور ان کی بیگم کے حوالے سے، اور ان دونوں کی لاشیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے گھر میں برآمد ہوئی تھی، اور اب ان کی جو موت ہے اس کی وجہ کا یوں کہیے کہ تعین کر لیا گیا ہے، اور پولیس نے اس حوالے سے بیان دیا ہے۔ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے آسکر ایوارڈ یافتہ اداکار جین ہیکمین اور ان کی اہلیہ کی موت کی وجہ اب سامنے آ گئی ہے۔ جین ہیکمین اور ان کی اہلیہ کی موت کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک طبعی موت تھی۔ 95 سالہ اداکار جین اور ان کی اہلیہ کی لاش 26 فروری کو نیو میکسیکو میں ان کے گھر سے ملی تھی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق جین ہیکمین کی موت ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کے باعث ہوئی، جبکہ الزائمر کی جو بیماری ہے اس نے بھی ان کی صحت پر اثر ڈالا ہوا تھا۔ ان کی جو 65 سالہ اہلیہ تھیں بیٹسی ایرکاوا جو ہے وہ ہانٹا وائرس جو ہے وہ پلمونری سنڈروم سے ہلاک ہوئی ہیں، اور بیسکلی یہ وائرس ہے جو کہ چوہوں کے فضلے سے پھیلتا ہے، اور یہ اس بیماری کا شکار ہوئی تھی۔ حکام کے مطابق بیٹسی ایرکاوا 11 فروری کو چل بسی تھی، جبکہ جین ہیکمین کی موت ممکنہ طور پر 18 فروری کو ہوئی ہے۔ اب تحقیقات کے مطابق جین ہیکمین جو ہے وہ چونکہ الزائمر کے مریض ہیں، اس کے باعث ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کی اہلیہ کی موت ہو چکی ہے۔ ان کی لاش کمرے میں ملی، جبکہ بیٹسی ایرکاوا کی جو لاش تھی وہ باتھ روم میں پائی گئی تھی۔ تو یہ معاملہ ہوا، پہلے ان کی بیگم کا انتقال، اور پھر انہیں الزائمر کی وجہ سے نہیں پتہ چل سکا کہ یہ ان کی بیگم کا انتقال ہو چکا ہے، اور 1 ہفتے کے بعد ان کی بھی موت ہو گئی۔ تو یہ ہے جی زندگی کی حقیقت۔ بات کرتے ہیں ایران کے ساتھ جو عالمی جوہری معاہدہ ہے اس کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ اور آیت اللہ خامنئی یہ دونوں آمنے سامنے ہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے خط لکھ دیا ہے خامنئی کو، خامنئی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کوئی خط نہیں ملا ہے۔ اب معاملہ یہ کیا ہے؟ عالمی جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کرنے والی جو امریکی حکومت ہے اور اس کے جو صدر ہے ٹرمپ، ان کا ایک یو ٹرن سامنے آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جوہری پروگرام روکنے کے لیے
ایران سے مذاکرات کی بھرپور کوشش جاری ہے اور ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے ایک خط بھیجا ہے. یہ خط اس وقت بھیجا گیا ہے کہ جب ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کے قریب پہنچ رہا ہے, اور اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق بھی کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے بدھ کے روز ایرانی قیادت کو ایک خط بھی بھیجا گیا ہے. ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران سے دو طریقوں سے بات منوائی جا سکتی ہے, ایک طریقہ جنگ ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ مذاکرات ہے, اور میں ان دونوں طریقوں میں سے مذاکرات کا جو طریقہ ہے وہ پسند کرتا ہوں, کیونکہ میں ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں. وہ عظیم لوگ ہیں, یہ ٹرمپ نے کہا ہے. اور دوسری طرف ایرانی حکام جو ہیں ان کا ماننا یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی تاحال یہ خط ہمیں ابھی تک موصول نہیں ہوا ہے, اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات ممکن بھی نہیں ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری ہے, ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مسئلے پر براہ راست مذاکرات کا کسی قسم کا امکان نہیں ہے. تو یہ تو تھی جی ایران اور امریکہ کے جو جوہری معاملات ہیں ان کے بارے میں بات چیت. اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں بھارت کی طرف, جہاں پر ایک بہت مشہور شخصیت کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ معاملہ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں. بھارت کے لیجنڈ کرکٹر کے بھائی کو 7 کروڑ روپے کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے. بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اوپنر وریندر سہواگ, ان کے بھائی ہیں جی ونود سہواگ, انہیں 7 کروڑ روپے کا چیک باؤنس ہونے کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے. عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا ہے. ونود سہواگ کو ان کی کمپنی ہے جلتا فوڈ اینڈ بیوریج کمپنی, اس سے جڑے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے, جس کے ڈائریکٹرز میں ونود کے علاوہ وشو مٹل ہیں, سدھیر ملہوترا ہیں, وہ بھی اس کیس میں شامل ہیں. دوسری جانب ونود سہواگ نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے, جو کہ 10 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. ونود سہواگ چیک باؤنس کے تقریباً 174 مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, اور 138 مقدمات میں ضمانت کی انہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے. تو جی ونود سہواگ کا حال, جو کہ وریندر سہواگ کے بھائی ہیں. اور آخری خبر جو ہے وہ ہے جین ہیکمین اور ان کی بیگم کے حوالے سے, اور ان دونوں کی لاشیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے گھر میں برآمد ہوئی تھی, اور اب ان کی جو موت ہے اس کی وجہ کا یوں کہیے کہ تعین کر لیا گیا ہے, اور پولیس نے اس حوالے سے بیان دیا ہے. اپنے گھر میں مردہ پائے گئے آسکر ایوارڈ یافتہ اداکار جین ہیکمین اور ان کی اہلیہ کی موت کی وجہ اب سامنے آ گئی ہے. جین ہیکمین اور ان کی اہلیہ کی موت کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک طبعی موت تھی. 95 سالہ اداکار جین اور ان کی اہلیہ کی لاش 26 فروری کو نیو میکسیکو میں ان کے گھر سے ملی تھی. میڈیکل رپورٹ کے مطابق جین ہیکمین کی موت ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کے باعث ہوئی, جبکہ الزائمر کی جو بیماری ہے اس نے بھی ان کی صحت پر اثر ڈالا ہوا تھا. ان کی جو 65 سالہ اہلیہ تھیں بیٹسی ایرکاوا جو ہے وہ ہانٹا وائرس جو ہے وہ پلمونری سنڈروم سے ہلاک ہوئی ہیں, اور بیسکلی یہ وائرس ہے جو کہ چوہوں کے فضلے سے پھیلتا ہے, اور یہ اس بیماری کا شکار ہوئی تھی. حکام کے مطابق بیٹسی ایرکاوا 11 فروری کو چل بسی تھی, جبکہ جین ہیکمین کی موت ممکنہ طور پر 18 فروری کو ہوئی ہے. اب تحقیقات کے مطابق جین ہیکمین جو ہے وہ چونکہ الزائمر کے مریض ہیں, اس کے باعث ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کی اہلیہ کی موت ہو چکی ہے. ان کی لاش کمرے میں ملی, جبکہ بیٹسی ایرکاوا کی جو لاش تھی وہ باتھ روم میں پائی گئی تھی. تو یہ معاملہ ہوا, پہلے ان کی بیگم کا انتقال, اور پھر انہیں الزائمر کی وجہ سے نہیں پتہ چل سکا کہ یہ ان کی بیگم کا انتقال ہو چکا ہے, اور 1 ہفتے کے بعد ان کی بھی موت ہو گئی. تو یہ ہے جی زندگی کی حقیقت.